ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. میاں بیوی کے اختلافات کا نتیجہ عمومی طور پہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے. بسا اوقات عورت از خود طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے اور عمومی طور پہ اس کو خلا کا درجہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی وجہ کے طلاق اور خلا لینے والی عورت کو فرمایا کہ ہن المنافقات، یہ منافقہ عورتیں ہیں. ایسی عورتیں ان کے دلوں میں نفاق ہے، منافقت ہے. تو اگر اللہ نہ کرے حالات اس طرف لے جائیں تو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. البتہ ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے اور اس کے لیے اللہ کے دین کا بھرپور ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. شوہر کو بھی علم ہونا چاہیے اور بیوی کو بھی، زوجہ کو بھی علم ہونا چاہیے، ان کے خاندانوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے آداب اور حقوق، دوسرے کا وہ حق ہوتا ہے اور ہمارے اوپر وہی چیز فرض ہوتی ہے. قرآن مجید نے دونوں کو بیلنس کیا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا جیسے عورتوں کے ذمہ حقوق ہیں کہ وہ ادا کریں اور ایسے عورتوں کے لیے حقوق ہیں جن کو مردوں نے ادا کرنا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مردوں کے لیے ان کی بیویاں لباس ہیں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر لباس ہیں. لہذا دونوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے. قرآن مجید میں ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جہاں تم رہتے ہو، جس درجے کے مکان میں تم رہتے ہو، اس درجے کے اور اسی جگہ پر تم اس کو رکھو. بس اوقات جھگڑے کی وجہ یہ چیز بن جاتی ہے. عورت کہتی میں نے تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، گھر والے بھی اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جی فلاں جگہ فلیٹ لوگے تو پھر رہے گی وہ، ہماری بچی تو یہاں نہیں رہے گی. حالانکہ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ شوہر اپنے استطاعت کے مطابق اس کو جہاں رکھنا چاہے وہ رہے. تو یہ بھی فساد اور جھگڑے کی ایک وجہ بنتی ہے. وہ اپنے استطاعت اور چادر کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیتا ہے اور اسی درجے کا اگر مکان اپنا ہے تو اس میں گزارا کرنا چاہتا ہے یا پھر کرائے کا لینا چاہتا ہے تو ہر چیز کو دیکھ کر پھر وہ فیصلہ کرتا ہے. مگر عورت جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، آڑے آ جاتی ہے، اس کا خاندان آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں جی ہماری بچی تو یہاں نہیں رہے گی. تو اس مسئلے کو بھی سدھارنے کی اور سنبھالنے کی ضرورت ہے. میاں بیوی کا ملاپ اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح اور جوڑ کے لیے، ان کے ملاپ کے لیے کسی درجے میں آپ نے جھوٹ کی گنجائش بھی برحمت فرمائی ہے کہ بات بڑھ جاتی ہے، نبھ نہیں رہی تو بجائے لگائی بجھائی کرنے کے یا تیل چھڑکنے کے
یا بات کا بتنگڑ بنانے سے بہتر یہ ہے کہ سب کوشش کریں کہ کسی طرح یہ مل جائیں، اور اس کے لیے اگر کوئی بات ایسی ہو جو سچائی کے زمرے میں نہ آتی ہو تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی تعریف کی جا سکتی ہے تاکہ اس کا دل اس طرف مائل ہو۔ اس سے اندازہ کریں کہ ان کا ملاپ کس قدر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت شیطان سمندر پر یا پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور وہ دن بھر کی رپورٹ لیتا ہے کہ بھائی کس نے کیا کیا، اپنے گماشتوں سے اور چیل و چپاٹوں سے، جو کہ شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بتاتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی بتاتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی بتاتا ہے میں نے ایسا کیا۔ بالآخر ایک کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا اور اتنی بات بڑھ گئی کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو ابلیس باقاعدہ اسے شاباشی دیتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ تو نے کام کیا ہے۔ تو اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی کی جدائی جو ہے ایک شیطانی ہتھ کنڈا اور ایجنڈا ہے۔ سحر کی بحث اٹھا لیں، جو جنات کے توسط سے جادو ہوتا ہے، اس میں بھی یہی بحث ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو سیکھ کر وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، سحر تفریق جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں شیطانیت کا بھی بڑا کردار ہے۔ وسوسے اور شک جو ہے وہ دلوں میں پروان چڑھتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہے، مسجد میں ہے، اور آپ کی زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے آئیں، اور ٹائم زیادہ ہو گیا تو آپ دروازے سے باہر تک ان کو چھوڑنے کے لیے کچھ دور گئے، تو آپ کے اصحاب میں سے 2 صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھ کر قدم تیز بڑھا لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کر کہا کہ رک جاؤ، علی رسلکما، ٹھہر جاؤ۔ آپ نے وضاحت کی کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، صفیہ بنت حیی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں تو کچھ سوچ نہیں سکتے ایسا ویسا۔ آپ نے کہا شیطان ممکن ہے تمہارے دل میں کوئی بات ڈال دے، کوئی وسوسہ ڈال دے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں بہت جلدی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کال آئی، اب میڈیا وار کا دور ہے، آپ کو پتہ سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر وہ کال سننے کے لیے کونے پر چلے گیا یا اٹھ کر باہر چلا گیا تو بس فتنہ کھڑا ہو گیا اسی پہ کہ ایسی کون سی کال تھی جو مجھے بتانا مقصود نہیں تھی، کون تھا، کس سے بات ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر پوری بات بتاؤں گا تو ممکن ہے کہ یہ سہ نہ سکے حالات اس طرح کے، قوت برداشت نہ ہو یا خوف محسوس ہو جائے کسی چیز کا، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر موبائل تو اب اس کو بھی دے رکھا ہے، اب بلکہ اب تو منہ دکھائی میں موبائل ہی دیتے ہیں ماشاءاللہ لوگ، موبائل آپ نے اس کو بھی دے رکھا ہے۔ اب اگر اس نے کوئی کال ریسیو نہیں کی تو لوگ بلا وجہ دلہے میاں شک میں آ گئے، بولے کس کی لائن کاٹی تم نے، ریسیو کیوں نہیں کی، میرے سامنے بات کیوں نہیں کی۔ تو یہ غیر ضروری چیزیں ہیں۔ یہ شک ہے نا، کہتے ہیں اس کو ناگ سے تشبیہ دی جاتی ہے، شک کا ناگ ہوتا ہے جو گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو بلا وجہ ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے، چاہے میاں بیوی ہو، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، یہ منع ہے۔ اور پلس یہ ہے کہ شک اور وسوسے کو بھی جگہ نہیں دینی چاہیے، زندگی آسان ہو جاتی، زندگی آسان ہو جاتی۔ شک میں پڑے رہے، وسوسے پڑے رہے تو ظاہر سی بات ہے کام پہ جانے کے بعد وہاں بھی 24-12 گھنٹے دماغ چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے گھر لوٹنے کے لمبے سفر سے، اس میں آپ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ لمبے سفر سے واپس آؤ تو براہ راست اپنے گھر نہ پہنچو، پہلے خبر پہنچا دو، یا کم از کم محلے کی مسجد میں آ کر اترو، وہاں 2 رکعت پڑھ لو، اور اس عرصے میں تم خبر پہنچا دو کہ جی میں آ گیا۔ یہ بھی ایک اسلامی ادب ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ نہیں جی یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم کیوں نہ جائیں، ہم جب چاہیں چلے جائیں، ہم جب چاہیں، تو یہ پھر ظاہر سی بات ہے فساد تو ہوگا۔ جب جاسوسی کا ذہن ہے، ٹوہ لینے کا ہے کہ کیا چل رہا ہے گھر کے اندر، فساد تو ہوگا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے، اور جو عزت ہم چاہتے ہیں ہماری ہو وہی اس کو دینی چاہیے۔
جو عورت چاہتی میری عزت ایسی ہو تو ویسی عزت وہ مردوں کی بھی کرنا سیکھے، اپنے شوہر کی کرنا سیکھے۔ پھر اسی طرح شوہر جو ہے وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ذمہ نان نفقہ آپ کو پتہ ہے، قرآن مجید میں ہے نا، وہ بما انفقوا من اموالہم، فضیلت اس لیے کہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ 12 13 14 گھنٹے کے بعد آئے، اکثر جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں وہ کیا ہے کہ جی کچھ ہو گیا ہے، کیا روحانی مسئلہ ہو گیا ہے، جس کو دیکھو روحانی مسئلہ ہے، جس کو دیکھو یہ مسئلہ لگا، جن ہے، بھوت ہے، جادو ہے، بس ٹھیک ہے جتنا ہے اتنا تو ماننا چاہیے، مگر ہر مسئلے کو وہاں فٹ کرنا۔ مثلا یہاں یہ جو آپ کی بہادر شاہ ظفر مارکیٹ ہے، یہاں کا ایک کیس تھا، وہ صاحب بیچارے اترا وہ چہرہ لے کر میرے پاس ہے کسی عالم کے ریفرنس سے، میں نے ان کی سٹوری سنی، میں نے اس عالم کو فون کیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ کا جمعہ کیا ہے؟ ان کا میرا جمعہ فلاں جگہ ہے، میں نے کہا میرا فلاں جگہ، جمعہ کے بعد تمہارے چاچا کے گھر چلیں گے، یہ مسئلہ وہاں بیٹھ کر حل ہو جائے گا۔ وہاں پہنچے، المختصر یہ کہ میاں بیوی کو میں نے الگ بٹھایا، بچوں کو میں نے ان کے حوالے کیا کہ بچوں کو ان کے آداب سکھائے جائے۔ خلاصہ یہ تھا کہ وہ تھکا ہارا 12 14 گھنٹے کے بعد ہے، مارکیٹ میں بیٹھنے والا، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کا ماحول کیا ہے۔ اب وہ گھر میں جب آئے تو ٹھیک ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، میاں بیوی کے پہلے جیسے معاملات نہیں رہتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجنبی ہو جائیں۔ وہ گھر میں آئے تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اسے نہ کوئی پانی دینے والا، نہ کوئی بٹھانے والا ہے، نہ کوئی کپڑے چینج کرنے کی آفر کرنے والا ہے، وہ اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے، ان کو ٹچ دیا ہوا آپ نے، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے، اس کا منہ نیچے ہے، اس نے کہا کھانا گرم کر لو، رکھا ہوا ہے، کھانا کھا لو، میں نے رکھ دیا وہاں پہ، تو گھر میں تو فساد ہوگا پھر۔ بس اتنا سا مسئلہ تھا وہاں پہ، وہ سمجھا دیا، صحیح ہو گیا، جن بت سارے ختم ہو گئے کہ ایک دوسرے کو وقت دینا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو ٹائم دینا نہیں چاہتے۔ حالانکہ اگر ریئل میں روحانی مسئلہ ہو نا، کسی کے ساتھ شیطانی مسئلہ ہو، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا ٹائم بڑھا دیں تو وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے مسئلہ، کیونکہ شیطان تو تفریق چاہتا ہے نا، آپ اس تفریق کو ختم کریں، آپ ٹائم بڑھا دیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ شروع کر دیں، آٹومیٹکلی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہر پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ذمہ داریوں کا احساس کس کو ہے کس کو نہیں ہے، مرد اپنی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے تو عورت کیوں نہیں اٹھا رہی؟ چلو وہ کما کر آ گئی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے بس، اب وہ باہر کو بھی دیکھے، گھر میں دیکھے، اگر بچہ آگے پیچھے ہو گیا، رزلٹ کے اندر معاملات ہو گئے، درجات میں کمی آ گئی، تو سارا الزام شوہر پہ آ گیا کہ تم کون سا ٹائم دیتے ہو گھر میں جو باتیں بنا رہے ہو بیٹھ کے، میں تو اسکول لے کے جاتی ہوں، میں تو لے کر آتی ہوں، میں تو پڑھاتی ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا، باب اعانۃ المرأۃ زوجہا فی ولدہ، عورت کا اپنے شوہر کی مدد کرنا بچے کی تربیت کے سلسلے میں، اور ولد ہی سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کے شوہر کا ہے، دوسری بیوی سے، ذمہ داری اس کی بن گئی کیونکہ اس وقت گھر میں یہ موجود ہے، وہ یہ نہ کہا کہ میرا تو ہے ہی نہیں، تیرے شوہر کا تو ہے نا۔ اور وہ جو الفاظ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہاں آپ نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن ولدہ، ضروری نہیں وہ تیرے وطن سے ہی ہو سکتا ہے اس کی دوسری بیوی کا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں دوسری کا تو تصور ہی ختم ہو گیا ہے، کائنات کا سب سے بڑا جرم اس وقت یہی ہے کہ دوسری شادی کفر ہے، بس سمجھو کیا، شاید کفر سے بھی آگے کی کوئی چیز ہو گئی ہے، کیا ننیال، کیا ددیال، کیا سسرال، کیا میکا، کیا بچے، کیا عالم، کیا غیر عالم، فساد ہی فساد ہے۔ ابھی مجھے ایک عالم نے کہا کہ بھائی میں دوسری شادی کرنے اٹھا تو فساد ہو گئی، بیوی گھر جا کے بیٹھ گئی، عالمہ ہے، عالم کی بیٹی ہے، اور اس عالم کی اپنی 3 بیوی ہیں، اس نے کہا میری بیٹی نہیں آئے گی بھائی جب تک تم توبہ نہیں کرو گے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ حقیقت، حالانکہ دین اسلام نے اس چیز کا جواز رکھا، اس کو جواز رکھنا چاہیے، لیکن فساد ہو رہا ہے۔ تو ہر پہلو پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو اگر صحیح معنوں میں سمجھ لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو آٹومیٹکلی طور پر دلوں میں محبت پیدا ہوگی، جوڑ پیدا ہوگا، الفت پیدا ہوگی، اور یہ فساد کا معاملہ کم سے کم ہوگا، بالآخر گھر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے وہ جنت کا باغیچہ بن سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ تعلیم کی کمی ہے،
اور حقوق کی ادائیگی کی کمی ہو. اپنے حقوق تو لینا چاہتا ہے ہر شخص، دینا نہیں چاہتا، حالانکہ جو دینا ہے یہ فرائض میں آتا ہے. آپ کے ذمہ فرض ہے کہ آپ نے یہ ادا کرنا ہے. جو حق مرد کا ہے وہ عورت کے ذمہ فرض ہے وہ ادا کرے، اور جو عورت کا حق ہے وہ مرد کے ذمہ فرض ہے وہ اس کو چاہیے وہ ادا کرے. تو یہ حقوق اور فرائض جو ہیں اس طرح اگر چلیں جس طرح شریعت نے بتایا تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالخصوص یہ جو جدائیاں اور جھگڑے اور فساد جس کا نتیجہ بالآخر طلاق ہے، انشاءاللہ یہ بھی اس کی روک تھام کی جا سکے گی اور سد باب ہو سکے گا. وما توفیقنا الا باللہ. والسلام علیکم.